آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. وبعد. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا ایسی زمین کی طرف اشارہ کیا ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی. سورہ انبیاء آیت نمبر 80 اور 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. لوط علیہ السلام کی قوم نے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کا ارادہ کیا. ہم نے ان کی بغاوت کو ان کے منہ پہ پلٹ دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اور ہم نے لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو ایسی زمین کی جانب نجات دی جس کے ارد گرد برکت موجود تھی. بارکنا فیہا للعالمین. جس زمین کی جانب تمام جہانوں کے لیے برکت موجود تھی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 کے اندر وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ. اور یہ سلیمان علیہ السلام تھے جن کے لیے ان ہواؤں کو مسخر کر دیا گیا تھا. کس زمین پہ؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. اس زمین کی جانب جس زمین کے ارد گرد ہم نے برکت نازل فرمائی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا قوم ادخلوا ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اے بنی اسرائیل اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ 3 کے اندر اما پارے کی اس مختصر صورت کے اندر اس زمین کی طرف اشارہ فرمایا والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس بلد حرم اور امن کی جگہ کی قسم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ سورہ مومنون آیت نمبر 50 کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ مَعِينٍ، کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کو ٹھکانہ جس زمین پہ دیا وہ زمین مقدس زمین تھی، اور وہ ٹیلے والی زمین تھی جہاں سے پانی جاری ہو رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ جس ارض مقدس کا ذکر کیا ہے وہ کون سی ہے، صراحتاً نہیں فرمایا کہ وہ زمین کون سی ہے، بلکہ اشارہ کر دیا کہ وہ زمین جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل فرمائی ہے، جو مقدس سرزمین ہے، جہاں تمام انبیاء کا مسکن ہے، اس زمین کا نام لے کر ارشاد نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کر دیا۔ تو یہ کون سی سرزمین ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پہلی آیت کے اندر اس کا جواب خود دے دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب خود دیا، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا مسجد حرام مکہ سے مسجد اقصی فلسطین کی جانب، جس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ارد گرد برکت کو نازل فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ پڑا کہ جن آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت کا، ارض مقدس کا ذکر کیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ سرزمین ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد اقصی سرزمین شام کے اندر واقع ہے، اور یہ وہ سرزمین ہے اور یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں مسلمانوں نے 13 سال اور 16-17 مہینے قبلہ رخ ہو کر عبادت کی، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ اسی لیے امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہی ارض الشام، یہ ارض مقدس کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ ارض شام ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے چنا، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے لیے چنا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق سے ارض مقدس شام کی جانب ہجرت کر کے اپنے مسکن کو، اپنی جگہ کو، اپنے ہجرت کے مقام کو بناتے ہیں۔ یہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ یہ سرزمین شام ہے۔ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اے الشام، یہ وہ شام کی سرزمین ہے، ومن برکت الشام ان کثیرا من الانبیاء کانوا فیہا، یہی وہ مقدس سرزمین شام ہے جہاں تمام انبیاء نے اپنا مسکن بنایا اور جہاں اکثر انبیاء کی قبریں موجود ہیں۔
اور جس سرزمین پہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی سلطنت کو قائم کیا وہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ فرمایا تجری الریح بامر سلیمان الی الارض التي بارکنا فیہا یعنی الی الشام، یہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ سرزمین شام تھی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت نصیب فرمائی کہ جس کے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہیں ملی۔ اور سورہ 3 کے اندر جن زیتون اور انجیر سرزمین کا ذکر کیا گیا وہ آپ کو معلوم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جس زمین پر نازل ہوئے تھے، جس زمین پر بھیجے گئے تھے، وہ زمین انجیر اور زیتون کے باغوں والی زمین تھی، اور وہ کوئی اور زمین نہیں بلکہ ارض فلسطین تھی جدھر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ارض مقدس کا ذکر کیا اس سے مراد مکہ نہیں، کیونکہ مکہ قرآن مجید میں ارض بمکہ کا ذکر ہے، یا بلد امین کے نام سے ذکر ہے، یا بکہ کے نام سے ذکر ہے، اور مدینہ کا ذکر یثرب کے نام سے ہے۔ تو یہ تیسری کوئی جگہ ہے جو ارض مقدس ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارض شام ہے۔ نبی علیہ السلام نے جامع ترمذی کی روایت کے اندر حدیث نمبر 3994 کے اندر فرمایا طوبیٰ للشام، شام کے لیے خوشخبری ہو۔ کیوں؟ قلنا لأی ذلک یا رسول اللہ، کیوں اے اللہ کے نبی شام کے لیے خوشخبری کیوں ہو؟ نہ مکہ کا ذکر کیا نہ مدینہ کا ذکر کیا، بلکہ فرمایا شام کے لیے خوشخبری ہو۔ کیوں؟ لأن ملائکۃ الرحمن باسطۃ اجنحتها علیہا، فرمایا کیونکہ اس سرزمین مقدس پہ اللہ کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھائے بیٹھے ہیں، اس لیے اس زمین کے لیے برکت ہو۔ اس سرزمین شام کو اللہ کے نورانی فرشتوں نے گھیر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر صحیح بخاری کتاب الفتن حدیث نمبر 7094 کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا، اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما۔ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ صحابہ نے کہا اے اللہ ہمارے نجد کے اندر بھی دعا کر دیجئے۔ پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے شام اور یمن کے اندر برکت نازل فرما دے۔ صحابہ نے پھر نجد کا ذکر کیا، نبی علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی اور فرمایا ہناک الزلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان، اور یہ نجد کے اندر تو زلزلے برپا ہوں گے، اور نجد کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے، اور یہاں قرن الشیطان شیطان کے سنگ ظاہر ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مؤرخین نے طبری وغیرہ ہی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ تاریخ کے اندر 12 نجدوں کا ذکر ہے، اور اس حدیث کے اندر جس نجد کا ذکر ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ارض عراق کا ذکر ہے۔ یہ نجد ارض عراق ہے جہاں اصفہان کے 70,000 یہودی نکلیں گے اور دجال کی مدد کو آئیں گے۔ اسی طرح مستدرک الحاکم کی ایک روایت کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا سیکون حجرۃ بعد ہجرہ، ایک زمانہ آئے گا کہ جس میں مسلمان پے در پے ہجرت کر رہے ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے ہجرت کس لیے کی جاتی ہے کہ جب مسلمانوں کو ان کی سرزمین پہ تنگ کر دیا جائے، ان کی عبادتوں
اور ان کے شعائر سے روک دیا جائے تو مسلمان مجبور ہو جاتے ہیں ہجرت کرنے پہ۔ اور آج یہی عالم ہے امت مسلمہ کا۔ اگر حقیقی نگاہ سے دیکھا جائے تو آج امت مسلمہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ مسلمانوں کے گھروں پہ بمباری کی جا رہی ہے، نہتے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسلحہ لیس فوج نہتے مسلمانوں پر حملہ کر چکی ہے، اور یہ ہجرت کا سماں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَخِيَارُ أَهْلِ الْأَرْضِ أَلْزَمُهُمْ مُهَاجِرَ إِبْرَاہِيمَ۔ تو اس زمانے میں جب ہجرت واجب ہو جائے گی تو ایسے موقع پر مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ وہ ارض ابراہیم علیہ السلام، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی، جو ارض مقدس فلسطین کی سرزمین تھی، تو مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ ایسے موقع پر تمام کے تمام لوگ ارض مقدس کی جانب ہجرت کریں۔ اسی لیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کے اندر جس جگہ کا ذکر ہے وہ اس فلسطین کا ذکر ہے کہ جہاں حران واقع ہے، اور جہاں جن لوگوں نے فلسطین کے جانب ہجرت کی وہ یقیناً خوش نصیب لوگ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث جو مسند احمد کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام۔ فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل عراق کے بہترین لوگ شام کی جانب ہجرت نہ کر لیں، اور اہل شام کے بدترین لوگ اہل عراق کے جانب ہجرت نہ کر لیں۔ دنیا کے بہترین لوگ شام کی جانب آنے والے وقتوں میں ہجرت کریں گے جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور شام کے بدترین لوگ عراق کی جانب خروج کریں گے جہاں دجال کا سنگ ظاہر ہوگا، جہاں اصفہان کے یہودی ظاہر ہوں گے تو دجال کی پناہ لیں گے۔ سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وقعت الملاحم، اے لوگوں جب جنگیں برپا ہوں گی، بعث اللہ من دمشق، اللہ تبارک و تعالی اس ارض مقدس کی سرزمین سے، دمشق کے شہر سے ایسے نوجوانوں کو ظاہر کرے گا، ایسے لشکروں کو ظاہر کرے گا جو عرب کے نزدیک سب سے بہترین ہوں گے، اور سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، اور سب سے بہترین تلوار چلانے والے ہوں گے۔ وہ آئیں گے اور دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہوں گے، اور یہ لشکر کہیں اور سے نہیں بلکہ ارض مقدس دمشق سے نکلے گا۔ جامع ترمذی کی ایک روایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ستخرج نار من حضرموت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عن قریب ایک آگ رونما ہوگی حضرموت سے قیامت کے دن، اور انسانوں کو جمع کرے گی، انسان بکھر جائیں گے۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس موقع پہ ہم کیا کریں؟ فرمایا علیکم بالشام، تو پھر تم شام کی طرف سفر کرنا جس وقت پوری دنیا میں فتنے برپا ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت، یأتی علی الناس زمان لا یبقى فیہ مؤمن الا لحق بالشام، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں کوئی شخص مومن نہیں رہے گا الا یہ کہ وہ شام جا چکا ہوگا۔ فتنوں کے دور میں اگر امان کسی سرزمین پہ ہوگی تو
تو وہ ارض شام ہوگی، ارض فلسطین ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری دور کی علامات کے بارے میں فرمایا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کا ذکر کیا، اور اسی روایت کے اندر فرمایا کہ ینزل عیسیٰ بن مریم، کہ عیسیٰ بن مریم اسی سرزمین پہ نازل ہوں گے، عند منارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مینار پہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اور اس سرزمین پہ جب عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو ان کی خوشبو سے ہر کافر مر جائے گا، اور دجال جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا پگھلنا شروع ہو جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام اس سرزمین پہ اسلام کے جھنڈے کو بلند کریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، یہودیوں کا قتل کریں گے اور دجال کو مار ڈالیں گے۔ یہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ یہ ارض فلسطین ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزوں، آنے والے وقتوں میں یہ زمین کتنی اہمیت کی حامل ہے آپ نے ان حدیث سے سماعت فرمایا۔ بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع الصغیر کی روایت، الشام ارض المحشر والمنشر، کہ حقیقت میں یہ سرزمین شام ہی ہے جہاں محشر کا میدان ہوگا اور منشر ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض مقام عرفہ کو محشر کا میدان قرار دیا۔ تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ لوگ شام کی جانب سے جمع ہو کر میدان عرفہ کی جانب بڑھیں گے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کو برپا کرے گا۔ تو عزیز دوستوں، سرزمین شام اور یہ فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے، اور اس کی فضیلت بیان کرنے میں نے صرف اور صرف قرآن مجید کی آیات اور احادیث کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے ساتھ اس قبلہ اول کی تعمیر کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، اس زمین پہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام، خانہ کعبہ۔ پھر پوچھا کہ دوسری مسجد اس روئے عرش پہ کون سی تعمیر کی گئی؟ تو آپ نے فرمایا وہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ تھی، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ اور یہ وہی سرزمین تھی جس سرزمین پہ داؤد علیہ السلام نے اپنی سلطنت قائم کی، سلیمان علیہ السلام نے اپنا تخت لگایا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اسی سرزمین پہ آباد کیا۔ یہ کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں عیسیٰ بن مریم بھیجے گئے، اور آنے والے وقتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی دوبارہ اسی مسجد پہ ہوگا، اور مسلمانوں کا مرکز، جہاد کا مرکز اگر ہوگا تو یہی ہوگا، امام مہدی کا مرکز بھی ارض شام ہوگا۔ اور یہ باتیں میرے دوستوں عزیزوں ہم سے زیادہ یہود و نصارہ جانتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو مسلمانوں کا سب سے بدترین دشمن قرار دیا۔ اس سرزمین پہ یہودیوں کی 3000 سالہ تاریخ ہے، لیکن جتنا مسلمانوں نے اس سرزمین پہ حکمرانی کی، نہ یہود کے حصے میں آئی
نہ عیسائیوں کے حصے میں آئی۔ یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین کو بنانے والے انبیاء تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سرزمین کو فتح کیا اور 450 سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کے قبضے میں رہی، حتیٰ کہ صلیبیوں نے آ کر اس پر حملہ کیا اور 493 ہجری کے اندر صلیبیوں نے مسلمانوں سے یہ ارض مقدس چھینا اور 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی کا دور آیا اور اس مرد نوجوان جس کا اوڑھنا بچھونا اور جس کا مقصد زندگی صرف اور صرف بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، وہ ہمیشہ پریشانی اور غم کے عالم میں رہتا تھا۔ جب اس سے پوچھا جاتا اے صلاح الدین تجھے کیا ہو گیا ہے، وہ صلاح الدین ایوبی فرماتے کہ کس بات کی خوشی مجھے ہو، کس بات کا چین مجھے ہو، میں کیوں پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں جبکہ میرے مسلمان بھائی ارض مقدس فلسطین یہودیوں کے ہاتھ میں، صلیبیوں کے ہاتھ میں ہو۔ میں کیسے چین سے بیٹھ سکتا ہوں کہ صلیبی اس سرزمین فلسطین پہ فساد مچائے۔ اور اس مرد مجاہد نے یہ عہد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 583 ہجری کے اندر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں سے بیت المقدس کو فتح نصیب فرمایا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ تاتاریوں نے اس ارض مقدس پہ دوبارہ حملہ کر کے مسلمانوں سے چھین لیا، اور پھر 1260 عیسوی کے اندر مسلمانوں نے ایک بار پھر اس سرزمین کو ہتھیا لیا، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ برطانیہ کی حکومت میں 1917 سے لے کے 1938 تک جو دور رہا، وہ تاریخ اس کا مشاہدہ ہے کہ اس سرزمین پہ جتنا مسلمانوں کا خون بہا ہے، کسی اور قوم کا اتنا خون کبھی نہیں بہا۔ اور پھر یہود و نصارہ کی مل بھگت، ان کی سازشوں کے ساتھ 1938 کے اندر فلسطین کی سرزمین کے اندر مسلمانوں کے پیٹھوں پہ کھنجر کھوپا گیا اور گریٹر اسرائیل کے نام سے ظلم اور بربریت کو نافذ کر دیا گیا۔ یہ ملک دہشت گردی کے ساتھ حاصل کیا گیا، یہ ملک فساد کے ساتھ حاصل کیا گیا، یہ ملک ظلم کو جور کے ساتھ حاصل کیا گیا، اور آج بھی اس ملک کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کی وہ وادیاں اور وہ انتہا ہو چکی ہے کہ جس کا تاریخ کے اندر کبھی مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ اور دیکھیے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز ظلم سے آتی ہے وہ ظلم سے جاتی ہے، اور یہ آخری مرتبہ ہے کہ ملحمۃ الکبریٰ کے اندر یہ آخری مرتبہ یہود کے ہاتھوں قبلہ اول مسجد اقصیٰ بیت المقدس آ چکا ہے، اور اس کے بعد ان کی تباہی ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں امت مسلمہ کے بڑے بڑے علماء اور عظام کا تعلق ہے۔ امام محمد ابن ادریس الشافعی فلسطین کی مشہور سرزمین غزہ سے تعلق رکھتے تھے۔ امام حافظ ابن حجر العسقلانی فلسطین میں پیدا ہوئے۔ امام ابن قدامہ المقدسی فلسطین کے شہر نابلس کے اندر پیدا ہوئے۔ حافظ عبد الغنی المقدسی کا تعلق بھی اس سرزمین فلسطین سے تھا۔ امام ابن مفلح المقدسی کا تعلق بھی اس سرزمین فلسطین سے تھا۔ امام احمد بن حسین الرملی، امام علاء الدین المرداوی اور فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر کا تعلق بھی فلسطین سے تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ فاتح اندلس موسیٰ بن نصیر یہ وہی شخص ہے جس کے کہنے پر طارق بن زیاد نے حملہ کیا تھا۔
جس کے کہنے پر طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا، اور رجا بن حیوہ کا بھی تعلق فلسطین سے تھا، جن کی سفارش پر سلیمان بن عبد الملک نے عمر بن عبد العزیز کو اپنا جانشین منتخب کیا تھا۔ تو عزیز سامعین، یہ مسلمانوں کی تاریخ جڑی ہوئی ہے اس ارض مقدس پہ جس کو آج ہم بھول چکے ہیں، جس کو آج ہم پشیمان کر چکے ہیں۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، صلاح الدین ایوبی کی، وہ تاریخ جس کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، کتنے مسلمانوں نے اپنے خون کو بہا دیا صرف ارض مقدس کے لیے۔ بتائیے آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اس دنیا میں صرف 3 مقامات ایسے ہیں کہ جن مقامات کی طرف عبادت کی نیت سے، برکت کی نیت سے جایا جا سکتا ہے۔ اگر انسان عبادت کی نیت کرے اور عہد کرے تو صرف 3 مقامات اس دنیا میں ہیں جہاں انسان نیت کر کے جا سکتا ہے، سفر کے لیے نکل سکتا ہے۔ ایک مسجد حرام خانہ کعبہ ہے، ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسرا ارض مقدس بیت المقدس مسجد اقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازیں پڑھنے کا اجر ملتا ہے۔ ایک انسان ایک نماز پڑھے تو اس کو 250 گنا بڑھا کر اجر دیا جاتا ہے۔ یہ ارض مقدس جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج دی گئی، یہ وہی سرزمین ہے کہ جہاں تمام انبیاء کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی، اور یہ وہی سرزمین ہے جہاں آپ نے اپنی سواری براق کو باندھا اور یہاں سے معراج کی جانب روانہ ہوئے۔ تو میرے دوستو عزیزوں، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے، یہ مسلمان اسلام کے شعائر کی سرزمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، صحابہ کی سرزمین ہے۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصیٰ کو تعمیر کرایا، حضرت عبد الملک بن مروان نے اس مسجد کی توسیع کی، عمر بن عبد العزیز نے اس مسجد کے مینار کو بنایا۔ یہ وہی سرزمین ہے جہاں صلاح الدین ایوبی نے اس کو فتح کر کے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا۔ آج ہم اس تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ آج ہم دیکھتے تو ہیں کہ یہودی کس طریقے سے فلسطین پہ حملہ کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے تو ہیں کہ یہودی اسرائیل کس طرح ارض شام، فلسطین، لبنان، اردن پہ مستقل حملے کر رہا ہے، لیکن امت مسلمہ کے اندر ذرہ برابر غیرت نہیں جاگتی۔ یہ وہ قوم ہے کہ ایک عورت کی پکار پر محمد بن قاسم عرب سے چل کر سندھ میں آیا تھا۔ یہ وہ غیرت مند قوم ہے کہ جس ایک عورت کی عزت کی بنا پر طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا تھا، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سامنے فلسطین کے اندر ہماری بہنوں، ہماری ماؤں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے گھروں کو برباد کیا جا رہا ہے، لیکن آواز اٹھانے والے خاموش ہیں، احتجاج کرنے والے خاموش ہیں، آواز کو بلند کرنے والے خاموش ہیں، مسلمانوں کی مدد کرنے والے خاموش ہیں۔ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے طارق بن زیاد؟ میرے دوستو عزیزوں، یہ آسمان سے کوئی نازل نہیں ہوگا، یہ میں نے اور آپ نے ہی اٹھنا ہے۔ مسلمان تو وہ ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے جسم کے ایک حصے کے اندر اگر تکلیف ہو تو پورا کا پورا جسم تکلیف کے اندر ہوتا ہے۔
تو آج ہمارا پورا جسم تکلیف کے اندر ہے، لیکن اے مسلمانوں تمہیں ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے۔ آج ارض مقدس فلسطین کے اندر مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر گھس کے مارا گیا، اور ہم آزاد اور آزادی کے نعرے لگانے والے کہاں ہیں؟ میرے دوستوں عزیزوں، اس وقت امت مسلمہ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یقیناً یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی فتح ہے۔ امام مہدی کے ظہور اور شام کی سرزمین میں منتقل ہو جانے کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمانی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام لد کے مقام پہ تمام یہودیوں کو قتل کریں گے، لیکن یہ تو وہ دور ہے جو آئے گا، اور وہ انبیاء اور وہ صالحین اور وہ صدیقین اور وہ شہداء کے نقش قدم پہ چلنے والے اپنا کام کریں گے۔ وہ تو امام مہدی کریں گے، اور ان کے ساتھ وہ مومنین کی جماعت کرے گی۔ وہ عیسیٰ بن مریم ہوں گے، اور ان کے ساتھ مومنین کی جماعت ہوگی۔ کیا معلوم ہم کدھر ہوں گے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ آج کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں؟ میرا اور آپ کا کردار اس کے اندر حصہ کیا ہے؟ آپ کتنی مرتبہ اس تاریخ کو پڑھ چکے ہیں؟ آپ کتنی مرتبہ اس کے لیے غور و فکر کر چکے ہیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ ان مسلمانوں کے لیے جو ارض مقدس کے اندر مر رہے ہیں ان کے لیے دعائیں کیں؟ آپ نے کتنی مرتبہ قنوت نازلہ پڑھی؟ آپ کے سامنے مسلمانوں کو رمضان کے اندر قیام کے دوران گولہ باری کر کے مارا گیا، اور آپ سب نے مشاہدہ کیا۔ وہ ویڈیوز کسی سے دور نہیں ہیں، وہ ساری تصاویر موجود ہیں، آج بھی آپ سوشل میڈیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن کتنی بار ہم نے ان کے لیے دعا کی، کتنی بار آپ نے تاریخی واقعات پڑھیے، آپ نے اپنے کردار کے بارے میں علماء سے پوچھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میرے دوستو عزیزوں، یاد رکھیے صلاح الدین ایوبی کے دور میں یہی ہوتا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ممالک بن چکے ہیں۔ اگر مصر کی سلطنت پہ حملہ ہو گیا، شام والے کہتے ہم تو امن میں ہیں۔ اگر شام کی سرزمین پہ حملہ ہو جاتا تو بغداد والے کہتے ہم تو امن میں ہیں۔ جیسے آج اگر فلسطین پہ حملہ ہے تو پاکستان والے کہتے ہیں ہم تو امن میں ہیں۔ اگر آج کشمیر پہ حملہ ہوتا ہے تو عرب والے کہتے ہیں ہم تو امن میں ہیں۔ اگر آج برما میں حملہ ہوتا ہے تو مسلمان کی دوسری ریاست کہتی ہے ہم تو امن میں ہیں۔ نہیں میرے دوستو عزیزوں، الکفر ملت واحدہ، یاد رکھ لو کفر ایک ملت ہے، والاسلام ملت واحدہ، اور اسلام ایک ملت ہے، جدا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا بچہ اگر ارض فلسطین کے اندر مر رہا ہے گویا کہ وہ میری موت ہے، آپ کی موت ہے۔ اگر برما کے اندر کسی ماں اور کسی بہن کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے تو جان لیجئے کہ میری ماں اور میری بہن کی عزت کو لوٹا جا رہا ہے۔ جان لیجئے دنیا کے کسی کنارے میں اگر مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے تو یہ تکلیف، اس کا سرمایہ یہ آپ اور میں ہیں، اس کا نقصان مجھے اور آپ کو ہوگا۔ اگر آج ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہوئے تو یاد رکھیے یہ تلواریں اگر فلسطین کے لوگوں کے لیے چل رہی ہیں تو کل ہمارے لیے بھی چل سکتی ہیں۔ کوئی بعید نہیں کہ یہود و نصارہ کھڑے ہوں اور مسلمانوں کو ایک ایک کر کے قتل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر ایک بھی مسلمان زندہ رہا تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے نکلے گا۔ ایک بھی مسلمان زندہ رہا تو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا، اور ایک
مرتبہ امام مہدی نے جہاد کا نعرہ لگا دیا تو پوری سرزمین سے مسلمان نکلیں گے اور اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے نکلیں گے، کیونکہ انہوں نے وہ حدیثیں پڑھ رکھی ہیں کہ مشرق سے خراسان کی جانب سے یہ قومیں نکلیں گی اور امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گی۔ اور آپ کو معلوم ہے خراسان کوئی اور سرزمین نہیں بلکہ افغانستان ہے، پاکستان ہے، ہندوستان کا حصہ ہے، کشمیر کا حصہ ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو خراسان کہا گیا، عرب کا مشرقی حصہ قرار دیا گیا، اور ایک نعرہ لگے گا یہاں سے فوجیں نکلیں گی۔ اسی لیے امریکہ افغانستان پہ آ کے بیٹھا، اسی لیے روس افغانستان پہ آ کے بیٹھا تاکہ اس پاکستان کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کے اندر سے جہاد کے جذبے کو ختم کر دیا جائے۔ نہیں میرے دوستوں، یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ آخری حربہ ہے جو ان یہود و نصارہ کو لگام ڈال سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، اے لوگوں، جس موقع پر، جس زمانے پہ تم جہاد کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم العدو، اللہ تمہارے اوپر تمہارے دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور مسلمانوں جان لو، یہ یہود و نصارہ، یہ یہود، یہ بدترین قوم کوئی اور زبان نہیں سمجھتے سوائے تلوار کی زبان سمجھتے ہیں۔ ان کا آخری حل بھی یہی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ امام مہدی کے دور میں یہ معاملہ پیش آئے گا کہ ان کا حل صرف اور صرف تلوار کی نوک پہ ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو علم، عمل اور دعاؤں کے ذریعے تیار ہونا ہے، ہمیں تاریخ کے ذریعے تیار ہونا ہے۔ اے مسلمانوں، صلاح الدین ایوبی کے تاریخ کو پڑھو، یہ وہی زمانہ ہے کہ جس زمانے میں صلاح الدین ایوبی کے حالات اور واقعات موجود تھے، آج بھی وہی زمانہ ہے۔ اس دور میں بھی مسلمان بڑھ چکے تھے، آج کے دور میں بھی مسلمان بڑھ چکے ہیں۔ اس دور میں بھی فلسطین کو نصارہ نے قبضے میں لے لیا تھا، آج کے دور میں بھی آہستہ آہستہ مسلمانوں کے حصوں پہ قابض ہوتے جا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے عنقریب پورا کا پورا فلسطین اسرائیل اور یہودیوں کے شکنجے میں ہوگا۔ اس وقت مسلمان کیا کریں گے؟ اے مسلمانوں، یہ جاگنے کا وقت ہے، یہ اٹھ کھڑے ہونے کا وقت ہے، یہ کچھ کرنے کا وقت ہے، یہ پڑھنے کا وقت ہے، اپنے علم اور عمل کو ٹٹولنے کا وقت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ دور پاکستان میں بھی آ جائے اور ہم بھی آزادی کی تمنا لے کر پھرتے رہیں۔ تو عزیز سامعین، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے کہ آگے امت مسلمہ کا کردار کیا ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور آنے والے وقتوں میں بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا کیا کردار ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔